زندگی میں دو نصیحتوں پر ضرور عمل کرنا، کبھی بد نظری نہ کرنا اور کبھی مایوس مت ہونا۔ اخلاق ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ انسان کے کچھ ساتھی بھی ہیں اور کچھ دشمن بھی، لیکن اسے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی جنگ خود لڑنی پڑے گی۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ خوشیاں بانٹنے سے ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارآمد ہے۔ بہترین صبح وہی ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ زندگی میں بعض دفعہ کچھ لوگوں کو بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے، لیکن انسان نہیں کہہ سکتا۔ 100 لحاظ ہوتے ہیں جن کو رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا، جنہوں نے کبھی تمہارے اندھیرے بانٹے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے۔ یہ جو تکلیف کے دن ہیں، جو محبت کرتے ہیں وہ وقت ساتھ نہیں گزارتے بلکہ زندگی ساتھ گزارتے ہیں۔ تخلیق کسی بھی سم کی ہو، شفاف دل پر اترتی ہے۔ کامیابی کسی بھی درجے کی ہو، مسلسل جدوجہد سے ہی ملتی ہے۔ تعلیم بڑھ رہی ہے، ادب گھٹ رہے ہیں، معلوم نہیں مطلب، الفاظ رٹ رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ انسان کو ہدایت خود تلاش کر کے، عقل کو استعمال کر کے، قرآن کو روح سے جوڑ کر ہدایت تک آنا ہوتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے پہلا لفظ احساس ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ رشتے ہمارے سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو سب سے بڑی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ اگر مرد کی وفا دیکھنی ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا سچا اور مخلص ہے تو اسے دوسری عورت کی طرف دیکھنے کا موقع دو، سب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹوں کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے کہ کسی انسان کو لفظوں سے ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ ہو۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ نہ چاہو تو بھی مل ہی جاتا ہے، دنیا میں دھوکہ عروج پر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کرے، لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہے۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے، دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں۔ دنیا سے چلے بھی جائے
تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جایا کرتے ہیں۔ غلط فہمی تھی کہ سب اپنے ہیں، مڑ کر دیکھا تو سایہ ہم سفر نکلا۔ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت آپ کے صبر سے کون کون سے اجر تیار ہو رہے ہیں۔ اگر زندگی کے بھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا، جنہوں نے کبھی تمہارے اندھیرے بانٹے تھے۔ ابلیس کا رویہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہی ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ پھر سے ابلیس بن جاتا ہے۔ اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں ایک ہاتھ کی ضرورت نہیں ہوتی جو ہمیں پکڑ لے، صرف ایک دل کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ لے۔ لوگوں کو ایسی باتیں اور اعمال بتاؤ جن سے ان کو جنت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ کوئی تمہارے لیے دروازہ بند کرے تو اسے احساس دلاؤ کہ کنڈی دونوں طرف سے ہے۔ ہم سمندر کی طرح ضرب وسیع رکھتے ہیں، دل میں طوفان ہو تو چہرے پہ سکون رہتا ہے۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ دنیا کو اللہ کی رضا سے سروکار نہیں ہوتا، نہ اللہ کے حکم سے۔ دنیا اپنے واہم اور رواجوں پر چلتی ہے۔ سچ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے جن کے دل خالص اور گفتگو نرم ہو۔ عورت کبھی دو ٹکے کی نہیں ہوتی، ماں جنت، بہن عزت، بیٹی رحمت اور بیوی ہم سفر ہوتی ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کے خالی جولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ وقت گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دے۔ ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا خطبہ، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ دل کا ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ میرے ابا کہتے تھے بیٹا بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں ہیں۔